الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم. واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: بے شک شرک عظیم ظلم ہے. اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے. عزیزان گرامی قدر، شرک کی جو ہم نے مختصر سی تعریف کی تھی وہ یوں ہے کہ صفت ایک ہو اور اس میں دو یا دو سے زیادہ سیم ہو بہو بال برابر بھی فرق نہ ہو شریک ہوں، اسے شرکت یا شرک کہا جاتا ہے دینی لحاظ سے، اور یہ کفر ہے. کاروباری تو شراکت ہوتی رہتی ہے نا، شراکت پہ لوگ کام کاج کرتے ہیں، اولاد بھی کرتی ہے، بہن بھائی کرتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں دینی بات ہو رہی ہے. اس حوالے سے مختلف فرقے ہیں، بحمدللہ سارے مسلمان ہیں، فروعی مسائل میں پھنس جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں. اسی حوالے سے آج یہ ٹاپک لیا ہے کہ کیا مزاروں پہ، قبروں پہ یا کسی چیز پر بھی چادر چڑھانا آیا بدعت ہے یا شرک ہے؟ ویسے تو رسول اللہ علیہ وسلم کے جب زیارت کرنے جاتے ہیں نا، تو جب اگر اندر، ویسے تو ہمت نہیں ہوتی اندر جھانک کے دیکھا جائے، آنکھیں نیچے رکھتی ہے ادب ہے، تو اگر نظر پاڑی جائے تو چادریں لٹکی ہوئی نظر آتی ہیں. پردے ہیں نا، پردے، وہ پردوں کی طرح لٹکی ہوئی ہیں. باقی اس کی ڈیٹیل ایک الگ ہے، آپ میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس کس طرح کوریج ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، شرک میں بھی لے آتے ہیں. تو جب کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ان کا جو ارشاد گرامی ہے وہ درست ہو، لیکن جب انسان سوچتا ہے کہ آیا کہ چادر کا تصور انسان کے ساتھ ہے یا خدا سے ہے، چادر کا تصور یا لباس کا تصور، چادر ایک لباس بھی ہے نا جو عورت کے سر سے لے کے پاؤں تک ڈھانپتی ہے، پردہ ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ایسے پردے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چادر کا تصور جو ہے وہ انسان سے ہے. پھر جیسے غلاف کعبہ ہے، ظاہری بات ہے کعبہ پتھر ہے اور وہ ایک عمارت ہے، برگزیدہ عمارت ہے، مطہر ہے، معطر ہے، مقدس ہے، منور ہے، پاک ہے. عمارت ہے تو عمارت ہی نا. تو اس پہ چادر چڑھائی جاتی ہے، غلاف چڑھایا جاتا ہے. تو حالانکہ کعبہ کو تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، انسان کو تو چلو پھر ضرورت ہوتی ہے. بھی چادر زندگی میں ویسے تو برہنہ آیا ہے، ننگا آیا ہے، پھر اس کو چادروں میں لپیٹا جاتا ہے، پھر مرنے کے بعد بھی کچھ لوگ ڈالتے ہیں. تو چادر قبر پر، مزار پر ڈالنا کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ طریقہ اختیار نہیں کیا. تو اس میں کوئی نفل بھی نہیں ہے، جسٹ ایک عقیدت ہے، منسوبیت ہے، تعظیم ہے. جبکہ مرنے کے بعد بھی اس کو ضرورت نہیں ہوتی چادر کی، کیونکہ وہ تو آلریڈی ایک بڑے سے بند صندوق میں باپردہ ہو گیا ہے. لیکن پھر بھی کفن دیتے ہیں چادروں میں اس کے. تو غلاف کعبہ بھی تو ایک چادر ہی ہے نا. تو غلاف کعبہ اگر عمارت پر چڑھایا جاتا ہے تو کیوں چڑھایا جاتا ہے؟ صرف اظہار تقدس کے لیے. ورنہ کعبہ تو حقیقت جو کعبہ کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو غلاف یا چادر کے تکلف سے اللہ تعالیٰ تو منزہ ہے، کعبہ کو بھی ضرورت نہیں ہے.
اس میں کوئی بے پردگی بھی نہیں ہوتی، بلکہ لوگ کعبہ کا غلاف نہ ہو تو زیادہ عقیدت رکھتے ہیں، یہ بھی ساتھ ہے نا، اپنا اپنا ذہن ہے نا۔ اگر غلاف چڑھانا یہاں محض اظہار تقدس کی علامت سمجھا جاتا ہے تو قبر جو ہے انسان کی، اس پر چادر چڑھانے کو کیسے بعید از عقل قرار دیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، اللہ سے تو اس کا کوئی واسطہ نہیں چادر چڑھانے سے، یہ تو انسانیت انسانیت سے اس کی وابستگی ہے، چونکہ زندگی میں بھی وہ کپڑے ہی پہنتا ہے، آیا ننگا ہے لیکن ساری عمر کپڑے پہنے ہیں اس نے، با پردہ رہا ہے، پھر جب اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ کے من و مٹی کے نیچے اسے پردے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن عقیدت اتباع حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے، اس کو کفن دیتے ہیں، چادروں میں لپیٹتے ہیں اس کی تعظیم کے لحاظ سے۔ عزیزان گرامی قدر، اس لیے قبر کے ساتھ ایک ایسے جسم کا تصور ہوتا ہے، تصور وابستہ ہے، اس کی وابستگی ہے جو ساری زندگی وہ دنیا کی زندگی میں کپڑے پہنتا رہا ہے، مٹی کے نیچے مدفون ہو گیا ہے، اس کے ساتھ سطر ہے، چادر کا تصور اسی طرح ہی حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قائم رکھا ہے، اس لیے کہ حیات ظاہری میں بھی اس کا تعلق انہی چیزوں سے تھا۔ اس کے خلاف جو بخلاف جو ہے دیوار کعبہ ہے، اس کے پتھروں سے، اس کے جو مقدس پتھر ہیں، اس میں حجر اسود بھی ہے نا، وہ بڑا مقدس ہے، اس کو اوپن ہی رکھتے ہیں چومنے کے لیے، اس کو چوما جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چوما ہے تو پھر سارے اسی اتباع میں چومتے ہیں۔ تو کعبہ کا مرتبہ جس ذات سے قائم ہے، حالانکہ اس کا سطر چادر کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی بے پردگی کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی جمادات کو یعنی پتھروں کو پہاڑوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر کعبہ کا مرتبہ جس ذات سے قائم ہے وہ بھی اجسام کی طرح ہے، سطر اور چادر کے تصور سے قطعی پاک ہے، کعبہ شریف اللہ بھی پاک ہے، لہٰذا اگر کعبۃ اللہ پر غلاف اور چادر کا تصور خلاف عقل نہیں تو قبر اور میت کے ساتھ تو چادر کا تصور بدرجہ اولا خلاف عقل نہیں ہے، بلکہ قرین عقل مندی ہے، دانش ہے، اور مطابق اس کے عادت ہے جو وہ زندگی میں کرتا رہا ہے۔ بہرحال مزارات و قبور پر چادریں چڑھانا بھی سنت بیت اللہ میں اظہار تکریم اور محبت کے لیے ہوتا ہے، اگرچہ بیت اللہ شریف مقام و مرتبہ کی نوعیت کچھ اور ہے۔ کہنے تو اس طرح کہنے کی بات یہ ہے کہ بات سمجھ آ جاتی ہے، لیکن میں نہ مانوں کی کام ٹھیک نہیں ہے۔ پھر کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، جی مزارات پر چادریں چڑھانے، غلاف چڑھانے کا آپ قرآن مجید میں سے نکال کر دیں، تو پھر کعبہ شریف پر غلاف چڑھانے کا نکال کے دیں، نہیں نکل سکتا، پھر کیوں چڑھاتے ہیں؟ عزیزان گرامی، یہ حجت بازیاں ہیں لوگوں کی، اور کس وجہ سے ہیں اس کے پیچھے روٹی، دین فروشی۔ سنتے رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو ایسی باتوں میں نہیں اختلاف کیا کرتے تھے، ہاں وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں وہ عطا کریں پس تم اسے مضبوطی سے تھام لو، وما نہاکم عنہ، اور جس چیز سے وہ روکے فانتہوا، پس تم رک جاؤ۔ قرآن کریم نے یہی کہا ہے نا۔ تو عزیزان گرامی قدر، پھر کہتے ہیں اچھا جی کوئی ایسی حدیث دکھا دیجئے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قبر پر چادر یا غلاف چڑھانے کا صریح حکم امتناع دیا، بھی منع بھی نہیں کیا نا، منع تو نہیں کیا نا، نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اہمیت کی حامل ہے جس پہ تم لڑ جھگڑ رہے ہو دو ٹکڑے روٹی کی خاطر۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ ساری جو گفتگو میں نے کی ہے، چونکہ وقت پورا ہوا، ایسے امور کو شرک کے ضمن میں لے آنا، خام خواہ بدعت میں لے آنا، یہ ایسی چیزیں کوئی ہمارے ہرگز داخل نہیں ہے۔ اس میں کوئی، پہلے میں نے کہا، یہ کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے، نہ چڑھائے کوئی سے تو میت کو کیا ہونا ہے، کچھ اس کے ساتھ ایک عقیدت ہے، محبت ہے، اس کے ساتھ عشق ہے، اس کے ساتھ تعلق رہا تھا، وہ زندگی میں ایسے کام کرتا رہا تھا۔ شرک کا تعلق ایسے کاموں سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق تو عقیدے سے ہے، جیسا کہ شرک کی لغوی معنی اصطلاحی تعریف میں ہم نے بیان کیا تھا،
اس میں تو پھر شرک تب بھی ہوگا نا جب اللہ کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا جائے. تو جب اللہ کے ساتھ سلوک کیا جائے تو پھر معاذ اللہ معاف فرمائیے گا، تو مراد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تو ایسا سلوک نہیں ہے. تو شرک ہونے کے لیے اللہ کے ساتھ بھی اگر یہ سلوک ہو تو یہ صرف اللہ کے لیے جائز ہوگا نا، دوسرے کی جائز نہیں ہوگا، پھر ہی شرک ہوگا نا. تو اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی فرقہ واریت سے، افراط و تفریق سے، یا دوسروں پہ شرک کے فتوے، بدعات کے فتوے داغنے کی توفیق نہ دے، اور ہمیں عقل سمجھ اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.